بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انفو لانڈری آفیشیل اور میرا نام ہے منشا زیگم۔ آج کا جو ٹاپک جس کی میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ذلیل کیوں ہو رہے ہیں مسلمان دنیا میں۔ اب یہ دو طرح کی ایک ضلالت یا ذلت اسے کہہ لے، ایک تو ود ان اے کنٹری اور ایک باہر سے جو ہمارے اوپر جاہریت ہو رہی ہے۔ پہلی بات جس کی بات کرنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر بہت زیادہ مایوسی پائی جاتی ہے اسپیشلی مسلم کنٹریز میں، اور ہارڈلی کچھ سوائے چند ممالک کو چھوڑ کر کوئی خوشحال ملک نہیں ہے۔ دو کے ریسورسز بہت ہیں لیکن شاید مس مینجمنٹ ان کی ہو رہی ہے، یا پھر وہ پراپرلی ان کو یوز نہیں کیا جا رہا ایٹ دا آپٹیمل لیول۔ اب یہ تو اندرونی خلفشار اور اندرونی لڑائی جھگڑے کے مسئلے مسائل تھے، جبکہ بیرونی میں تھوڑا سا اگر آپ کو پیچھے بیک گراؤنڈ میں جاؤں تو میرا خیال ہے یہ میٹرک کے دنوں کی بات ہوگی، جب میں میٹرک میں پڑھتا تھا۔ 1991 یا 2 کی بات ہے۔ 91 میں پہلی گلف وار شروع ہوئی تھی بیسیکلی۔ تو اس گلف وار میں عراق جو تھا وہ اوپوننٹ تھا کویت کا۔ اصل میں آئل پروڈکشن کا مسئلہ چل رہا تھا، تو کویت کو کہا گیا کہ آپ آئل کی جو پروڈکشن ہے اس کو کم کر دیا جائے، لیکن اس نے بات نہیں مانی تو عراق اس پہ چڑھ دوڑا۔ عراق جو تھا وہ بہت گڈ بکس میں ہوتا تھا امریکہ کے، لیکن جب اس نے یہ سٹیپ لیا تو اس وقت جو سعودی عربیہ ہے اور یا باقی جو کنٹریز تھے لائک کویت اور قطر وغیرہ، ان کے پاس اپنی آرمی نہیں تھی۔ تو انہوں نے کیا، یہ بیسیکلی ٹھیکہ دیتے تھے امریکہ کو اپنی سیکیورٹی کے لیے۔ انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ سیکیورٹی کا کہ اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کرو گے، اور اس کے اگینسٹ یہ ان کو سالانہ کوئی اماؤنٹ جو بھی ایگریمنٹ کے اوپر تھی اس کے مطابق یہ ان کو اماؤنٹ جو ہے وہ پے کیا کرتے تھے۔ تو 1990 کے اندر گلف وار شروع ہوئی۔ 1991 کے اندر پھر عراق کے اوپر امریکہ نے اٹیک کیا، اور بہانہ یہ بنایا کہ یہاں پہ میس ڈسٹرکشن ہے۔ اب میں تھوڑا سا اگر آپ کو پچھلا فلیش بیک میں لے کے جاؤں تو یہ جتنے کنٹریز کا میں ابھی آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا، یہ کنٹریز یا تو ڈائریکٹلی اس میں یو ایس انوالو تھا یا نیٹو انوالو تھا، یا پھر انڈائریکٹلی وہ کسی نہ کسی حوالے سے انوالو رہا ہے، جن کو ان ممالک کو اور اس میں موسٹلی اسلامی ملک ہیں زیادہ تر، جو ہے دو کے دو چار ایسے ملک ہیں جن کے ساتھ امریکہ نے ویسے ہی پھڈا ڈالا، لیکن زیادہ تر اسلامی ممالک کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 1991 کے اندر عراق وار جو ہے وہ شروع ہوئی، اور 1991 کے اندر صومالیہ سول وار شروع ہوئی، جس سے صومالیہ جو ہے بہت بری طرح جو ہے وہ متاثر ہوا۔ 1991 سے لے کے 2002 تک 22 تک الجیرین سول وار چلی، 1992 سے لے کے 95 تک بوسنیا وار چلی، 1992 سے لے کے 1996 تک افغان سول وار چلی، اور 1992 سے لے کے 1999 تک تاجکستان سول وار چلی، 1990 سے لے کے 1994 تک چیچن سول وار چلی، چچینیا کے اندر بیسیکلی سول وار جو وہ شروع ہو گئی تھی، اور 1993 سے لے کے 2021 تک بنگلہ دیش میں انسرجنسی رہی، 1994 سے لے کے عراقی سول وار دوبارہ شروع ہو گئی، 1994 کے اندر یمن میں سول وار شروع ہو گئی، 1993 سے لے کے 2023 تک آذربائیجان کی لڑائی شروع ہو گئی، 1996 سے لے کے 2001 تک افغان سول وار جاری رہی، 1997 اور 1997 تک البانیہ میں سول وار رہی، 1998 سے لے کے 99 تک یہ جو ہے بیسیکلی گسوو وار رہی، اور 1998 سے لے کے 1998 پورا ایک سال یوگوسلاویہ کے اندر مسئلہ ہوا، اور اس طرح 95 سے لے کے 98 تک سعودی یمنی جو ہے وہ بارڈر کا مسلم سائڈ رہے۔ اب یہ سارے اسلامی ممالک کی ایک لسٹ ہے، ون بائی ون ان کے اوپر اٹیک کیا جاتا رہا، یا ان کے اندر سول وار کے حالات پیدا کر دی گئے، جس کی وجہ سے یہ ممالک اندرونی طور پہ بہت کمزور ہو گئے، اور پھر ان کو بیرونی جو ہے امداد کے اوپر ان کو ڈیپینڈ کرنا پڑا۔ اور یہ بات آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ جب کوئی بھی ملک باہر سے قرضے لے کے یا امداد لے کے چلتا ہے تو اس کی خارجہ اور
داخلی پالیسی کبھی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو آپ انہی ممالک سے قرضہ لیں، امریکہ سے قرضہ لیں، آئی ایم ایف سے قرضہ لیں، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ نہیں میں نے اپنی مرضی کرنی ہے اور میں نے اپنے انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے، اپنے ملک کے لیے جو زیادہ فائدہ مند ہے اس کے لیے میں نے جانا. ریسنٹلی اگزامپل جو ہے ابھی جب رشیا کے اندر بیسیکلی اس وقت ہمارا جو گروتھ ریٹ تھا وہ 6% سے بھی اوپر تھا، جی ڈی پی جس کو کہتے ہیں. اور اگر جس طرح سے ہمیں سستا تیل مل رہا تھا رشیا سے اور گندم مل رہی تھی، تو یہ بیسیکلی ایک ٹیک آف کرنے کا موقع تھا جب ملک ٹیک آف کر جاتا. لیکن چونکہ ہم قرضے کے نیچے دبے ہوئے تھے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ جو جس طرح عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اسے آزاد ہونا چاہیے، ہم اپنی مرضی سے اپنی خارجہ پالیسی بنائیں گے. ویژن ان کا بہت اچھا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب ایک طرف سے قرضے لے رہے ہوں، ایک طرف سے امداد لے رہے ہوں، پچھلے 20 سال میں اپنے افغان وار کے نام پہ ان سے مدد لی ہو، تو اس کے بعد آپ اپنی خارجہ پالیسی، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی خارجہ پالیسی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ بنا لیں. یہ بات سمجھنے والی ہے. تو اس لیے یہ سارا جو ہے عمران خان کا جو مسئلہ رہا، جس کے اندر وہ سائفر کا مسئلہ آیا اور جس طرح سے دھمکی ملی، یہ سارا اس چیز کا نتیجہ تھا. اور آپ کو جس طرح پتہ ہے جو بائیڈن نے بیسیکلی جس طرح سے عمران خان کو کٹ آف کیے رکھا اور ان کے ساتھ کوئی کرسی کال بھی نہیں کی ان کو، اور اگر عمران نے کوشش کی ہے ان کو کنگریچولیٹ کرنے کے لیے تو وہ بھی کال نہیں لی گئی. تو اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی کہ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ فون کرتا ہے اور اس کی بات نہیں کروائی جا سکتی. تو اس سب کا نتیجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم نے ان سے اتنے قرضے لیے ہوئے تھے، تو پھر ہم اپنے انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ فارن پالیسی تو نہیں چلا سکتے ہیں. دوسرا ایک قرآن کا ایک اصول ہے، ذرا یہ بھی سمجھنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی. آیت نمبر ہے یہ آل عمران کی 112، سوری البقرہ کی ہے 61. ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گیا. اب یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی، یہ آیت تو ہے یہودیوں کے کانٹیکس میں، اور ہم آرام سے گزر جاتے ہیں یہ یہودیوں کے لیے کہ ان کے اوپر مسکنت اور ذلت تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے. اسی طرح کا مضمون جو ہے وہ اسی طرح کا مضمون آگے بھی اگر سورہ آل عمران میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی یہ آیا ہوا ہے. تو 112 آیت میں وہ تھوڑا سا آگے جا کے وہ ہے اسی طرح کا ایک مضمون اس کے اندر بھی دیا گیا ہے جس کا کچھ مفہوم اسی طرح سے ہے. تو یہ دوسری ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ نہایت کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود تمہاری حیثیت اسلام کے ریلے کے اوپر جاگ سے زیادہ نہیں ہوگی. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور آج کے دن یہ پوری 100% بلکہ 200% بھی آپ کہیں تو یہ پوری اترتی ہے کہ آج ہم تقریباً 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، جبکہ یہودی جو ہیں وہ تقریباً 1.5 کروڑ ہوں گے میکسیمم، یا کوئی 1 2 4 لاکھ اوپر نیچے ہوں گے. تو اب انہوں نے کیا کیا بیسیکلی انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ریسورسز کے اوپر جو تھا قبضہ کرنا شروع کر دیا. ان کو بہت پہلے سمجھ آ گئی تھی کہ اگر ہم اکنامکلی ویل اسٹیبلش ہوں گے تو دین وی ول بی ایبل ٹو لیڈ دا ورلڈ. تو انہوں نے نہ صرف انفلوئنس شروع کر دیا یورپ کو کرنا، بلکہ امریکہ کے اندر بھی جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں اور جتنی بلکہ ایسے ایسے یہودی جو ایٹ اے ٹائم بلینز آف ڈالر کے چیک جاری کر سکتے ہیں، ایسے یہودی انڈیویجولز بھی موجود ہیں. اور آگے چل کے سورہ شعراء آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو مصیبت تم پر نازل ہوتی ہے، سورہ شعراء میں آیت نمبر 30 ہے، اور جو مصیبت تم پر نازل ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کے باعث ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سی کوتاہیوں کو درگزر بھی کرتا رہتا ہے. اب ہم کو اتنے لاڈلے نہیں اللہ کے، یہ بات سمجھ لیں اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے وہ یہودیوں کے متعلق تو وہ آیت ضرور آئی ہے، لیکن اس وقت پوری کی پوری وہ ہمارے اوپر پوری اترتی ہے
کیونکہ ہم اندرونی خلفشار کا بھی ہیں، ہمارے اندر دنیا کی تمام برائیاں بھی موجود ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا کے اندر بہت کلیئرلی بتا دیا کہ جو کوئی بھی تمہارے اوپر مصیبت نازل ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پھر بھی بہت ساری کوتاہیوں سے درگزر کرنے والا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب ہمیں اپنے جو اسٹریٹ لائن ہے سب سے پہلے اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، ادروائز ایک ایک ملک کر کے اگر ہم سیدھے نہیں ہوں گے، صراط مستقیم پر نہیں آئیں گے، تو مسئلہ کیا ہوگا؟ مسئلہ یہ ہوگا کہ جس طرح پچھلے کوئی 15 ملک میں نے گنوائے ہیں آپ کو، اسلامی ملک، جن کو کہ اس طرح سے مار پڑی اور جن کی جو اکانومی بھی بہت اچھی تھی ہمارے سے، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پہ اس طرح کی سازشیں کی گئی، اس طرح کی کنٹروورسیز وہاں پہ کریٹ کی گئی کہ وہ آخر کار بہت مجبور ہو گئے۔ آج وہ بیچارے، ان کا برا حال آپ کو صدر صدام کا پتہ ہے، ہم اس وقت بہت نعرے لگایا کرتے تھے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کا ہیرو ہے، لیکن جس طریقے سے اس کو وہ نیچے سے بنکر سے نکالا گیا اور جس طریقے سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا، وہ سارے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ معمر قذافی کی اگزامپل آپ لے لیں، کتنا امیر ملک تھا، لیکن ہوا کیا؟ وہ انہی سازشوں کے شکار ہو گئے۔ تو میرے بھائی اس کا حل صرف ایک ہی ہے، لمبا ہے لیکن اصل حل وہی ہے، بیک ٹو بیسز۔ بیک ٹو بیسز۔ اسلام کی بیسز کیا ہے؟ اگر اسلام آن دا بیسز ہو تو پھر تو 313 اور 70 تلواروں کے ساتھ 1000 کے لشکر کو مات دے سکتے ہیں۔ اگر if you are away from your بیسز میں وہ بنیادی چیز ہے، لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں فنڈامنٹلسٹ ہونے کا، تو اگر آپ فنڈامنٹلسٹ نہیں ہیں، اپنی بنیادوں کے اوپر نہیں کھڑے ہوئے، تو پھر ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ہم اڑتے چلے جائیں گے، بیکاز ہماری زمین کے اندر پکڑ نہیں ہوگی۔ اس لیے وی نیڈ ٹو بیک ٹو بیسز۔ سب سے پہلے تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ توبہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ صرف استغفار کی تسبیح پڑھتے جائیں اور کام وہی کرتے رہیں۔ اپنے من سے، اپنے دل سے تسلی سے بیٹھ کے اپنی کوتاہیوں کے اوپر پہلے ان کو قبول کریں، اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کریں، اور پھر یہ نیت کر لیں کہ اس کے بعد یہ چیزیں میری زندگی میں نہیں آئیں گی۔ تو یہ توبۃ النصوح ہے، اسے صحیح توبہ کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے توبہ کر لی اور اس کے بعد پھر آپ اسی ڈگر پہ چل پڑے، تو یہ تو مذاق والی بات ہے۔ تو ہمیں بیک ٹو بیسز کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں احکامات کو سمجھنا چاہیے۔ وہ کہاں سے ملیں گے؟ بیسز سے ملیں گے۔ بیسز کیا ہے ہماری؟ اس کی قرآن ہے اور سننا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہے، یہ بیسز ہے ہماری۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں ان احکامات، رول آف لا، کنڈکٹ آف لائف، وہ ہمیں ملیں گے وہاں سے۔ پھر جو ہماری مورل ویلیوز ہیں وہ کہاں سے ہم ملیں گی؟ وہ بھی بیسس سے ملیں گی۔ ہماری سوشل ویلیوز، ہماری سوشل نارمز کہاں، کس کے اوپر بیس کرنی چاہیے؟ وہ انہی چیزوں کے اوپر بیس کرتی ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو انفرادی طور پہ اس طرح نہیں بدلیں گے تو سوسائٹی کیسے بدلے گی؟ سوسائٹی کبھی نہیں بدل سکتی جب تک افراد نہیں بدلتے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ سوسائٹی کو بدلنے کی بجائے اپنے آپ کو ایز اے انڈیویجول چینج کریں۔ جب ایز اے انڈیویجول چینج کریں گے تو سوسائٹی انڈیویجول سے مل کے بنتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بشارتیں بھی دی ہوئی ہیں کہ جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث ہیں، ایک ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ نے مجھے پوری زمین کو لپیٹ کر یا سکیڑ کر دکھا دیا، چنانچہ میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے اور تمام مغرب بھی، اور یقین رکھو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے لپیٹ کر یا سکیڑ کر دکھائے گیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی بشارت بھی ہے، لیکن یہ ہوگا کب؟ جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، جب ہم یہ سوچ لیں گے کہ اب دنیا جائے بھاڑ میں نے تو ٹھیک کام کرنا ہے۔ اگر آپ نے نہیں سوچا تو پھر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا میرے دوست، چاہے جو مرضی آپ کر لیں۔ دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، روئے زمین پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر باقی رہے گا، نہ کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں اللہ اسلام کو داخل نہیں کر دے گا۔
یعنی کہ ایک تو گھر ہیں جو بنے ہوئے ہیں اینٹ گارے کے، اور نہ کمبلوں کا بنا ہوا کوئی خیمہ جس میں اللہ اسلام کو داخل نہیں کر دے گا، خواہ عزت والے کے اعزاز کے ساتھ، خواہ کسی مغلوب کی مغلوبیت کی صورت میں، کہ چاہے وہ اعزاز کے طور پہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہا ہے اور اس طرح سے آپ، یا پھر کسی کو آپ غلبہ حاصل کر لیتے ہیں، یعنی یا لوگ اسلام قبول کر کے خود بھی عزت کے مستحق بن جائیں گے، یا اسلام کی بالادستی کو تسلیم کر کے اس کی فرما برداری قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ دو بہت بڑی بڑی بشارتیں ہیں ہمارے لیے۔ تو جو نیو ورلڈ آرڈر، جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب جیو آرڈر کہتے تھے، جیو مطلب جوش سے، تو اس کے مطابق تو یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے مسلم کنٹری، اسپیشلی ہمارا چونکہ نیوکلیر ہمارے پاس کیپیسٹی ہے، تو ہمارے اوپر تو بہت نظریں ہیں اور ہمیں بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے، بیکاز ہمارے اوپر ان کو پتہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں ایک ہی ملک ایسا کہ جس کے پاس نیوکلیر کی فیسلٹی اویلیبل ہے، باقی کسی کے پاس ابھی تک نہیں ہے۔ تو اس لیے ہماری طرف بہت سارے مسلمان ملک بھی دیکھتے ہیں، اور اس لیے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، سچی توبہ کریں، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، پھر وہ بشارتیں انشاءاللہ ہمیں ضرور حاصل ہوں گی، چاہے ہماری زندگی میں نہ ملے لیکن آنے والی نسلوں کے لیے ہوگی۔ اگر ہم اسی ڈگر پہ چلتے رہے تو اس وقت چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے، مایوسی ہی مایوسی نظر آ رہی ہے، دکھ ہی دکھ ہے، درد ہی درد ہیں، بیماریاں اور نا امیدی ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ لیکن ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں بیک ٹو بیسس جانا پڑے گا۔ اگر بیک ٹو بیسس نہیں گئے تو پھر کوئی سلوشن اور نہیں ہے، وہ سارا کاسمیٹک ہوگا، عارضی ہوگا، اور وہ جلد یا بدیر پھر ختم ہو جائے گا۔ اس کا سلوشن یہ نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ وہ ماڈرن سویلائزڈ اور ان کے کپڑوں کی نقل کرنا شروع کر دیں۔ اس طریقے سے قومیں ترقی نہیں کرتی، قومیں اصولوں کے اوپر ترقی کرتی ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اس لیے اصول کہاں سے ملیں گے؟ بیسس سے۔ ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرو گے تو خوشحالی آپ کے دروازے پہ ضرور دستک دے گی۔ بہت شکریہ، دیکھتے رہیں انفو لانڈری آفیشیل، اور پلیز 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 میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا سبسکرائب بھی کرتے رہیں۔ ویوز آ رہے ہیں لیکن سبسکرپشن نہیں مل رہی ہمیں، تو آپ سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ پلیز سبسکرائب کر لیا کریں، کوئی زیادہ تکلیف دہ کام نہیں ہے، آسان کام ہے، بٹن کو پریس کرنا۔ شکریہ۔